تھانوں کے بارے میں بات ہوئی، جو ہمارے تھانوں کا جو کلچر ہے اور جو ہمارے تھانوں میں اسی سے جڑی ہوئی بات تھی جو کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے، کہ اس میں یہی انسٹرکشنز دی گئی انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ جو تھانوں کا ماحول ہے اس کو بہتر کریں اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال لاتے ہوئے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کو اتنا ہی ایفیشینٹ بنائیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہوئی جس میں کہ بھارت سے جو امپورٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ وہاں سے ہماری امپورٹ جو کہ ہماری کابینہ کا پہلا فیصلہ تھا، جس میں ہم نے جب انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک وہ بنی تھی، ایک سٹینڈ آف ہوا تھا، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے تمام تجارتی تعلقات جو ہے تو منقطع کریں گے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جو ادویات تھیں اس میں ایک ریلیکسیشن، ایک ایکسیپشن سی دی گئی تھی، جس میں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی امپورٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، کہ ان ساری ادویات کا تفصیل منگوائی، جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ وہی اس کے کابینہ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ایک کابینہ نے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے گریڈ 20 کے افسر نوید اصغر چودھری کو ممبر فائنانس وابڈا تعینات کرنے کی منظوری بھی دی، اور اس کے بعد کابینہ نے قومی کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی بھی باضابطہ منظوری دی۔ آخر میں جو کابینہ نے کورونا وائرس کے تناظر میں جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے وزیر اعظم پاکستان کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے پاکستان اخوت اور اخوت USA کے مابین مفاہمت کی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت اخوت بیرون مفاہمت کی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت اخوت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے عطیات اکٹھے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ملک میں تیار شدہ ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اس کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے تو ہماری حکومت ہر اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ ہمارے جو انٹرنیشنل جو فورن ایکسچینج ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو پش کرنے کے لیے سلیکٹیولی ان آئٹمز کا ایکسپورٹ کیے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہمارے جو وزیر پلاننگ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے کورونا وائرس کے بارے میں ایک بڑی جامع قسم کی پریزنٹیشن دی، جس میں کہ انہوں نے پوری جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز تھے اس کے جو بھی تفصیلات تھیں ان کو آگاہ کیا، کابینہ کو آگاہ کیا ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اشارہ دیا کہ کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے اسی پلیٹ فارم سے NCOC سے، جس میں کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور مل بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے گا کہ جو پوسٹ 9 مئی ہے اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں، اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی۔ یہ سارے جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے وہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور کل اس وقت تک ان کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ان کی تھرو آؤٹ کوشش رہی ہے، جس کو کہ ہماری اپوزیشن نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ کورونا پہ بھی سیاست کرنا چاہتے تھے،
خیر اس پر میں بعد میں آؤں گا. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طبقے کو جو کہ مزدور، دیہڑی دار اور جو معاشی طور پہ ایک ولنریبل سچویشن میں ہے، ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے اور کس طرح سے ان جو بھی کاروبار ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے کسی حد تک، اور مختلف ایسی ایک سٹیج مرحلہ وار اوپن اپ کیا جائے اس لاک ڈاؤن کو کہ جو غریب ہے اس کو مزدوری کا موقع مل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کو اگر آج چودھری سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جنگ ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے ہیں. تو احتیاط اور جو ایک قواعد و ضوابط جب بھی یہ ہوا لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ SOPs پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ چیز ہمیں بہت ہی زیادہ اور خطرناک طریقے سے بھی ہم پہ اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں اور اس میں جو عوام ہیں ان تک آگہی ان کی کریں کہ وہ اس کورونا وائرس کے جو بھی اس کے SOPs ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو بھی انڈسٹریز بھی جو کھلیں گی، جو کاروبار کھلیں گے، ان سب کو اس کی بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو باقی ممالک تھے، یورپین ہو گئے، چائنا ہو گئے، اگر چائنا نے اس پہ کنٹرول پایا تو وہ صرف ڈسپلن کی وجہ سے پایا، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا امیر ملک ہے تو ان کے پاس ریسورسز بھی تھیں اور ان کے پاس وہ امپلیمنٹیشن کی ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم، ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ کر سکتے. ایک جمہوری ملک ہے جس میں کہ ہم کسی کو ڈنڈا لے کے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خاص طرز عمل سے اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلائیں. اس لیے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور تعاون کی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس پہ عمل کریں. دوسری بات جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو ہماری معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، انہوں نے بھی کابینہ کو جو مستحق افراد کے جو اب تک انہوں نے کیش پیمنٹس کر چکی ہیں، جو کہ تقریباً اب 80 لاکھ خاندانوں، معذرت چاہتا ہوں، موجودہ 40 لاکھ افراد کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا گیا ہے جن کو احساس پروگرام کے تحت مالی معاونت دی جا رہی ہے. اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بڑے ہی شفاف اور بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو آج کابینٹ نے منظوری دیا وہ آپ نے بات ہی نہیں کی کلیدی کمیشن کی اتنی بڑی پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کیوں ایسا ایشو اٹھایا گیا اور اس کا پھر تدارک کیسے کر دیا آپ کو؟ اگر آپ چاہتے ہیں ابھی میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی کل کے حوالے، اس کے بعد میں اس کا آپ کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس میں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے 1-2 روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ مختلف پریس کانفرنسز اور بیانات دے رہے ہیں. پہلے تو مریم جو ان کی انفارمیشن منسٹر تھی پہلے، مریم اورنگزیب، انہوں نے کل ایک پریس ٹاک کی جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بڑے غصے کا اظہار کیا اور ایسے پورٹری کیا، ایسے لگا کہ جس طرح ایک بہت ہی نیک، شریف، ایماندار آدمی کی پگڑی اچھالی گئی ہے. ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں تو وہ بہت ہی آسان اور بڑے سمپل تھے.
لیکن اگر ایسا تھا تو وہ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز تھی جو کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستانی عوام نے، کہ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انہیں نیب نے بلایا ہے